جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ روح سکون پائے گی، قلب بھی ہوگا مطمئن، ان کی رضا اسی میں ہے، پڑھتے رہو تم رات دن، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہوتی نہیں ہے مستجاب، ہوتی نہیں ہے باریاب، رب حضور کے حضور کوئی دعا درود بن، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ایک آیت مبارکہ کے پس منظر کو عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرماتے تو بعض اوقات کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو دہرانے کے لیے عرض کیا کرتے اور اس کے لیے ایک لفظ یوز کیا کرتے، راعینا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، اس بات کو دہرا دیجئے۔ لیکن یہود کی لغت کے مطابق اس کے برے معنی بھی بنتے تھے۔ اب چونکہ مسلمان یہ لفظ یوز کرتے تھے تو وہ اپنی لغت کے اعتبار سے بری نیت سے برے معنی مراد لیتے ہوئے اس لفظ کو دہراتے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو اس بات سے منع فرما دیا کہ یہ لفظ بولیں جس میں دوسرے برے معنی کا شائبہ موجود ہے، اس لفظ کے کہنے سے منع کر دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے باغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اس لفظ کے کہنے سے بھی منع کر دیا جس میں برے معنی کا شائبہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے محبوب کو اچھے اچھے القابات سے یاد کیا جائے۔ اب نعت میں کیا ہوتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، اچھے اچھے القابات سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور یہی رب کریم کی چاہت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ نعت و اوصاف مصطفیٰ بیان کرتے رہنے کی، سنتے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب اور سنتے ہیں صحابہ کی نعتیں۔ یہ سیدی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اشعار ہم شروع سے ہی، جب سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے، ہم سن رہے تھے، تو اب کس صحابی رسول کے اشعار شروع ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ اشعار اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار۔ خلفائے راشدین بھی نعت گو صحابہ تھے۔ دیکھیں سارے صحابہ نعت خانے، کوئی نثر میں کوئی نظم میں، نظم والے جو مخصوص صحابہ ہیں، اور وہ بھی جو ہم تک پہنچے۔ جی اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بڑی پیاری بات کہتے ہیں، خدا مدح خواہ ہے، خدا مدح خواہ ہے، خدا مدح خواہ
مدح خواں ہے میرے مصطفیٰ کا، میرے مصطفیٰ کا۔ اے رضا جب خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدح خواں تو خود ان کا رب جس نے انہیں پیدا کیا اور ساری مخلوق کا رہنما بنایا اور سب کا آقا اور سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا، وہ خود اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے جو آیت پڑھی، رائنا نہ کہو، کہو انظر، یہ کہو نا۔ اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قال اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالا۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ آیت مبارکہ جب پڑھی جاتی تو یہ یاد آ جاتے یہ اشعار جو ہے عربی کے، الحمدللہ۔ تو دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں میرے نبی کے صدقے میں ایمان بھی ملا اور شان بھی ملی اور خلافت بھی ملی اور سب کچھ ملا، اور اتنی شان ملی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، کوئی نبی ہے نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ ان کی یہ شان بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ مراد رسول ہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے دعا کی ان کے لیے دعا کی، سبحان اللہ۔ اور اسلام کی فتوحات پورے عالم میں جو پھیلی فاروق اعظم کے دور میں پھیلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا دور بدلتا گیا، مسلمان خوشحال ہوتے گئے، مال کی فراوانی ہوتی رہی، مگر ان کے انداز سادگی میں بالکل فرق نہیں آیا۔ وہ ان کی یہ کہ دھن تھی، میرے نبی نے جو سادگی اپنائی میں وہی اپناؤں گا، وہی چٹائی اور سادہ کھانے اور اس طرح اور فاقے اور روزے، اللہ اکبر۔ تو خیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پیار کرتے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار میں بھی شان بیان کرنے والے ہیں۔ آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں جب سرور کونین کا ذکر ہوتا فاروق اعظم رونے لگ جاتے، اللہ اکبر، اور فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل، یتیم کے لیے والد کی طرح، بیوہ عورت کے لیے شفیق، گھر والے کی طرح، لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر اور نکھرے نکھرے چہرے والے، مہکتی خوشبو والے، حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم، اولین و آخرین میں آپ کی مثل کوئی نہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہ، کیا کیا کہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشعار کہے، الحمدللہ ذی الفضل الذی وجبت منہ علینا ایاد ما لها غیر، وقد بدأنا فکذبنا فقال لنا صدق الحدیث نبی عنده الخبر۔ تمام تعریفیں اس فضل والے رب کے لیے جس کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور حقیقت میں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جو ہم پر احسان کرے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن ہے افسوس ہم اسی کو جھٹلانے لگے، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو جھٹلانے لگے۔ اس غیب کی خبریں دینے والے نبی نے سچی باتیں بتائیں کہ جس کے پاس خبریں ہیں، نبی صدق عطا بالحق من ثقت واف الامانۃ ما فی وعدہ خور۔ وہ خود سچے نبی ہیں اور سچے خدا کی طرف سے سچا دین لے کر آئے، امانتیں لوٹانے والے، اپنے وعدے کے سچے۔ اے عاشق رسول، اے عاشق میلاد، غور کر، اللہ سچا، اس کے نبی سچے، اور دین اسلام سچا، تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ اور میرے نبی کی شان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ امانتیں لوٹانے والے، اور تو مال ہڑپ کر جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ وعدے کے سچے میرے نبی، وعدے کے سچے، یا بات بات میں وعدہ خلافی، اور سمجھیں کہ اس کو فن سمجھ رکھا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، توبہ استغفر اللہ۔
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی نعتیں بیان کی، اس میں جو ایک وصف بیان کیا، فقال لنا صدق الحدیث نبی عندہ الخبر، اس غیب کی خبریں دینے والے نبی نے سچی باتیں بتائیں جس کے پاس خبریں ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل تھے کہ نبی کو علم غیب اللہ کی جناب سے عطا ہوا تھا، اور آپ غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ سنیں اعلیٰ حضرت کے سلام رضا کا شعر۔ سر غیب ہدایت پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام۔ غیب کے رازوں کو ظاہر کرنے والے، غیب کی خبریں دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ آپ کا سینے اقدس قدرت کے رازوں کا گنجینہ، جنت کی خوشبوؤں کا دفینہ ہے، اور اس سینہ بے کینہ پر لاکھوں سلام، سلام رضا پڑھیں، سمجھیں، عاشق رسول بن جائیں۔ اور اسے تو اہل علم نے کہا یہ تو اردو کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس سے لے کر ناخن مبارک تک، مبارک تلووں تک ایک ایک عضو کی شانیں بیان کی اعلیٰ حضرت نے، اور اس پر سلام بھی بھیجا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے والے پر بھی سلام بھیجے ہم تو بھائی، اور آپ سے نسبت رکھنے والے، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، سب آپ پر کی سلام، سب عطرت، پر آپ سلام۔ کی ازواج مطہرات، امہات المومنین، اور پھر آپ کی ساری امت پر۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ پھر تمنا دیکھیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، انبیاء، رسول، صحابہ، اولیاء، سارے اولین و آخرین میرے نبی پر سلام بھیج رہے، سلام بھیج رہے، سلام بھیج رہے۔ آئے ہائے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تم پڑھتے تھے نا، وہ پڑھو نا۔ آئے آئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت پر قربان جائیں، کتنا علم، کتنا عمل، اور کتنا عشق رسول آپ کے سینے میں موجزن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ امیر علیہ سنت فرمایا کرتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ عاشق رسول بنے، خدا کی بخشش پڑھے۔ اعلیٰ حضرت کی تو کتابیں بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے بے فتاویٰ شک، بھی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور دیکھیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، اعلیٰ حضرت کی فکریں ہیں، ان سب کو سنیں، سمجھیں اور فالو کریں۔ اور اس دور کے اندر مسلک رضا سے ہٹے تو اللہ نہ کرے کہ سنیت سے ہٹ جائیں۔ امیر اہل سنت نے تو ہمیں سمجھا دیا کہ اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول قربان۔ ذرا آسان کریں۔ اعلیٰ حضرت جب کوئی تحقیق فرماتے ہیں تو فتاوی رضویہ پڑھنے والے جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ علامہ شامی نے یہ لکھا، فتاوی تتار خانیہ میں یہ لکھا، تو علامہ سرخسی نے یہ لکھا، تو سب چیزیں لکھ کر اب اعلیٰ حضرت ایک نچوڑ نکالتے ہیں، تو اس نچوڑ سے پہلے لکھتے ہیں اقولو، یعنی میں کہتا ہوں۔ تو اب وباللہ التوفیق، اور اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یہ بھی وصف ہے کہ توفیق الہی کو ذکر کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت اس عقول کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ میں یہ کہتا ہوں، تو اس پر ہماری عقلیں قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے بیعت نہیں کی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ناظرین کو چونکا دینے والی بات بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ حیات تھے، مگر امیر علیہ سنت نے بیعت نہیں کی۔ وجہ کسی اور سے بیعت تھے، اعلیٰ حضرت سے بیعت نہیں تھے۔ تو امیر علیہ سنت نے پیر ضیاء الدین مدنی سیدی قطب مدینہ سے بیعت کی کہ جب میں ان سے بیعت ہوں گا تو یہ اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ ہیں، تو میرا اعلیٰ حضرت سے سلسلہ طریقت مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے اتنی اور کتنی منقبتیں آپ نے لکھی ہیں۔ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف دوبارہ آئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آقا نے ہمیں غیب کی خبریں سنا دی۔ قیامت کیا ہے؟ غیب۔ جنت کیا ہے؟
غیب دوزخ کیا ہے؟ غیب اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ غیب الغیب ہے۔ غیب الغیب۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو نظم کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، نہاں ہونا چھپنا، تو آقا آپ سے اور غیب کیا چھپے گا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ نہیں، اللہ نے اپنی ذات پاک کو تو محبوب سے چھپایا نہیں، کوئی اور بات چھپانی تھی؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب، حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پاک پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، زور کا وقت ہو گیا، پھر تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر آئے، خطبہ دیا، عصر کا وقت ہو گیا، پھر نماز پڑھی اور ممبر پر تشریف لائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا۔ ہم کو تمام ان چیزوں کی خبر دی جو قیامت تک ہونے والا تھا، ایک خطبے میں، ایک دن۔ ایک دن میں۔ اور فرمایا ہم میں زیادہ جاننے والا وہ تھا جو ہم میں زیادہ ان باتوں کو یاد رکھنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب، حبیبی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، یہ حدیث جو نا مشکاہ شریف کی، یہ خطبہ احکام کا نہیں تھا، یہ خطبہ غیبی خبروں کا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ بتا دیا، قیامت تک جو پرندہ پر ہلائے گا اس کو ان ڈیٹیل بتا دیا۔ یہ ہے حضور کا علم غیب کلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیارے آقا کا معجزہ ہے۔ سارے واقعات ایک دن میں۔ ایک دن، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام گھوڑا تیار کرتے کرتے پوری زبور پڑھ لیتے تھے، تو میرے نبی نے قیامت تک کا سارا بتا دیا اور تفصیل سے بتا دیا، ایک ہی دن میں بتا دیا۔ اب بڑا عالم کون؟ جس نے اس کو یاد زیادہ رکھا۔ یاد رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو غیب کی خبریں عطا فرمائیں، اور قرآن میں جگہ 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 آیات روشن ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اللہ نے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ایک آیت اس میں سے تلاوت کرتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي من رسله من يشاء۔ اور اے عام لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ پاک اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ یہ علم غیب ہے کہ رسول کریم نے خبریں وہ دی کہ جن کی کسی کو خبر نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمانے، نبی صدق عطا بالحق من ثقۃ، وہ خود سچے نبی اور سچے خدا کی طرف سے سچا دین لے کر آئے۔
سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی، کبھی آپ کی زبان پاک پر جھوٹ نہیں آیا۔ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صداقت کو بیان کرتے ہیں، اصدق الناس لہجتاً، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ، سیدھی راہ دکھاتے بھی ہیں چلاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اخنس بن شریق یہ ایک غیر مسلم تھا، یوم بدر ابو جہل سے ملا، جاہلوں کے باپ سے ملا، اس بدبخت سے ملا جو اللہ رسول کا دشمن تھا۔ اس سے کہا اے ابو الحکم، اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، ہماری بات کوئی نہیں سن سکے گا، سچ سچ بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں جھوٹے؟ ابو جہل اپنی بدبختی کے باوجود کیا کہتا ہے؟ واللہ ان محمدن لصادق وما کذب محمد قط، اللہ پاک کی قسم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور اس طرح کی بھی روایات ہیں، بعض صحابہ نے جیسے ہی دیدار مصطفیٰ کیا، یعنی ایمان سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضرت تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، تو چہرہ مبارک دیکھ کر ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ وہ شاعر نے کہا اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا۔ سبحان اللہ۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے وہ بھی آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور ہمیں تو ہمارے گھر والے بھی جانتے ہیں بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، ہم سے بزنس کرنے والے جانتے بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، ہمارا فرینڈ سرکل سارا جانتا ہے کہ بات بات میں جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جب کہتا ہے نا کہ سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یہ سچ بولتا ہے نہیں جھوٹ ہی بولتا ہے۔ اچھا پھر اعتماد اڑ جاتا ہے نا، اس کی سچی بات بھی جھوٹی لگتی۔ اللہ کی پناہ۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، قول حق ہے قول تمہارا، قول حق ہے قول تمہارا، ان ہوا الا وحی یوحا، صدق و حق و امانت والے تم پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک وصف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں، وافل امانت ما فی وعدہ، خور امانتیں لوٹانے والے وعدے کے سچے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک القابات میں صادق اور امین بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صداقت کے تعلق سے تو ہم نے سنا، کچھ عرض کیا گیا، اور امانت غیر مسلم گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں شب ہجرت، اور میرے آقا کو ان کی امانتوں کی فکر ہے کہ ان کا سامان میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں نے ان کو دینا ہے، اور وہ جان کے دشمن ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ بستر پہ لیٹ جاؤ، تم بعد میں آنا، اور لوگوں کو امانتیں لوٹا کر پھر آنا۔ اور مولا علی مشکل کشا کی شان شجاعت، سبحان اللہ، آقا کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیں کہ کوئی پرواہ نہیں، آقا نے فرما دیا سلامتی سلامتی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جان کے دشمنوں کی بھی امانتوں کی حفاظت فرماتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا، ہم بس نہیں چل رہا کہ منہ سے نوالا چھین لیں، لوٹ رہے مار رہے، موبائل چھینا جھپٹی، ارے بھائی خدا کا خوف کرو، نہیں مال دیا فائر کر دیا، تو کب تک جیے گا؟ اس لوٹے ہوئے مال کو کب تک استعمال کرے گا؟ موت نہیں آئے گی، قبر میں نہیں جائے گا، اللہ ناراض ہو گیا، سانپ بچھو چمٹ گئے، قبر میں کس کو پکارے گا پھر؟ اللہ کی پناہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین، اور آپ کی امانت کا تذکرہ، سبحان اللہ، حجر اسود کو جو پہلے آئے گا وہ رکھے گا۔ جی۔ تو آقا کو دیکھا تو کیا کہا؟
हाद अमीन रदीना हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमीन है, हम राजी हैं, ये मोहम्मद है। आपस में राजी नहीं होते थे कि ये सादत किसको मिले, ये ऑनर किसको हासिल हो, मुझे तुझे इससे उसे नहीं, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सारे राजी हो गए। और किस वस्फ से याद करते हैं कि ये तो अमानतदार है, तो अमानतदार है। बातें तो और भी हैं मगर टाइम नहीं है। और मौला अली मुश्किल कुशा के अशार इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट में हम शामिल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आज सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हो के नातिया अशार और उसकी वजाहत हमने सुनी। किस अंदाज से फ़ारूक आज़म ने अज़मत मुस्तफ़ा को बयान किया, इल्म गैब मुस्तफ़ा को बयान किया, सिद्क़ मुस्तफ़ा को बयान किया, आपकी शान व अज़मत को बयान किया, आपके अमानतदारी को बयान किया। अल्लाह करीम हमें इन औसाफ़ मुस्तफ़ा से हिस्सा अता फ़रमाए। ए काश कि हम भी सच बोलने वाले बन जाएँ, अमानतों को अदा करने वाले बन जाएँ और मुसलमानों के हुकूक़ के मुहाफ़िज़ बन जाएँ। अल्लाह करीम हमें सआदत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।